بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، سچ سمجھو کہ اس کتاب کے احکام مضبوط اور محکم ہیں اور حکمت والے خبر والے کے یہاں سے مفصل وستار سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلا آدیش یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ کچھ شک نہیں کہ میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا اور شبھ سوچنا دینے والا ہوں۔ اور رب سے بخشش مانگا کرو، پھر اسی کی طرف جھکے بھی رہو۔ تم اگر اس کے ہو رہو گے تو وہ تم کو ایک سنشچت سمے تک عمدہ سامان زندگی دے گا۔ یہ تو عام بخشش ہوگی اور ہر ایک اہل فضل کو جس نے زیادہ محنت کی ہوگی اس کی فضیلت کا بدلہ بھی دے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے اور میری سچی تعلیم اور سچی ہمدردی کو نہ مانو گے تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب آنے کا ڈر ہے جس سے کفار کی ہلاکت ہوتی رہی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف تم سب کو پھرنا ہے اور وہ اللہ سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سنو، یہ لوگ قرآن سننے سے اپنے سینے پھیرتے ہیں اور سرکشی کی زندگی میں چاہتے ہیں کہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، اللہ سے کسی طرح چھپ نہیں سکتے۔ تو جب یہ کپڑے اوڑھتے ہیں تو جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں وہ جانتا ہے۔ وہ سینوں کے اندر کے حالات سے بھی آگاہ ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور جو جاندار دنیا میں ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، وہی ان کی روزی کا ذمہ دار ہے، ان کے لیے روزی پیدا کرتا ہے اور ان کا مستقل
استھائی ٹھکانہ اور عارضی استھائی ٹھکانہ دونوں وہ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کھلی کتاب میں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کی مدت میں پیدا کیا، اور ان موجودہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر تم کو پیدا کیا تاکہ تم میں اچھے کار کرنے والوں کو ظاہر کرے۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ تم مرنے کے پشچات قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تو کافر لوگ ترنت بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلا دیوانہ پن ہے، اور تماشا یہ کہ ایسی بیہودہ باتوں کی سزا بھی دنیا ہی میں ترنت چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑے سمے تک عذاب کو ہٹائے رکھتے ہیں تو شانت چاہنے اور شکر ادا کرنے کے استھان پر کہتے ہیں کہ کس وستو نے اس عذاب کو ہم سے روک رکھا ہے۔ سن رکھو، جس روز وہ عذاب ان پر نازل ہوا تو وہ ان سے پھرنے کا نہیں، اور جس بات کی یہ ہنسی اڑاتے ہیں وہ ان پر گھیرا ڈال لے گا، ایسا کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے مہربانی کا حصہ دے کر پھر وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو بجائے امید رکھنے کے سخت نراش ہو جاتا ہے۔ اور اگر تکلیف کے بعد جو اس کو ایسی چمٹ رہی تھی کہ گویا اس کے گلے کا ہار ہو رہی تھی کسی قدر آرام بخشتے ہیں تو نعمت چھن جانے سے بے فکر ہو کر کہتا ہے کہ کٹھنائیاں مجھ پر سے چلی گئیں۔ بے شک وہ اترانے والا شیخی بگھارنے والا ہے۔ مگر جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نیک کاری کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں سے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ سنبھوتا تو اللہ کے کچھ احکام جو تیری طرف نازل ہوئے ہیں ان کی تبلیغ چھوڑنے کو ہے، اور شاید اس کارن سے تو دل میں تنگ ہوتا ہے جو تجھ پر طعنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو کیوں نہیں اس کو خزانہ ملا، یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو کیول اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ خزانہ اور فرشتہ تو کیا چیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے قرآن بنا لیا ہے؟
تو کہہ کہ تم بھی ہماری بھاشا جانتے ہو، 10 صورتیں اس پرکار کی بنائی ہوئی لے آؤ، اس کے بنانے میں اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکو مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن آدمی کا بنایا ہوا ہے۔ پھر اگر وہ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، تو کیا تم اے مشرکو اس قرآن کے تابع دار نہ بنو گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ان کے کاموں کا بدلہ ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیا کرتے ہیں، اور اس میں ان کو کسی پرکار کا نقصان نہیں ہوتا۔ البتہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کو سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نصیب نہ ہوگا، اور جو کچھ یہ دنیا میں کر چکے ہیں پھر اس سمے کر رہے ہیں، سب اکارت اور برباد ہونے کو ہے۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا جو کوئی اپنے پروردگار کی اتاری ہوئی ہدایت پر عمل کرتا ہو اور خود اس کے نفس سے اس ہدایت کی قوت پہنچانے کو ایک شاہد بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو امام اور رحمت تھی بھی اس کی تائید کرتی ہو، حقیقت میں قرآن پر انہی کا ایمان ہے، اور جو کوئی ان گروہوں میں سے اس سے انکاری ہو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگا۔ بس اس معاملے میں شک میں نہ ہونا، بے شک اس قرآن کی سچی تعلیم تیرے رب کے یہاں سے اتری ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے، جہالت سے جھوٹی باتوں اور الزام بازیوں کے پیچھے جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس سمے کے گواہ یعنی انبیاء ان کو پہچان کر کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ اس لیے سنو، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو جہالت میں اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس راہ میں محض ضد سے کجی ٹیڑھا پن سوچتے رہتے تھے اور آخرت کے انکاری تھے۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون
دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مگر چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو احکام جاری کرنے میں عاجز نہیں کر سکتے بلکہ خود اس کے سامنے عاجز تھے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی سہایک نہ تھا، اس لیے کچھ بھی کامیاب نہ ہوئے، بلکہ کافر عوام سے ان کو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ حق کہنے والوں کے دشمن ایسے تھے کہ نہ حق بات سن سکتے اور نہ حق کہنے والوں کو دیکھ سکتے تھے، اپنے حسد میں جلے بھنے جو تھے۔ انہی لوگوں نے اپنا نقصان آپ کیا ہے، اور جو کچھ دنیا میں جھوٹ موٹ شرک وغیرہ گڑھا کرتے ہیں سب کو بھول جائیں گے۔ کچھ شک نہیں یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے خلاف جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے رب کے ہو رہے، یہی لوگ جنت والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ ان دونوں فریقوں یعنی اللہ والوں اور دنیا داروں کی مثال اندھے بہرے، آنکھوں والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور نوح کو اس کی قوم کی طرف ہم نے اسی ادیش سے بھیجا، اس نے کہا کہ میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ سب سے اول حکم یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے تمہارے حق میں دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ پس یہ سنتے ہی اس کی قوم میں سے کافروں کی جماعت نے کہا کہ تو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
تو تیرے میں کیا بڑائی ہے؟ ہم تجھے اپنے جیسا ایک آدمی جانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے تیرے تابع ہوئے ہیں عام طور پر سب کے سب ہمارے رذیل لوگ ہیں، سرسری سمجھ سے تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، اور ہم تیرے میں کوئی بڑائی اپنے پر نہیں پاتے، بلکہ ہم تجھے جھوٹا جانتے ہیں۔ نوح نے یہ غیر معقول اتر سن کر کہا کہ بھائیو، بھلا بتلاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت دی ہوئی ہے اور وہ رحمت تمہیں معلوم نہ ہو، تو کیا ہم اس کو تمہارے گلے مڑھ سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور کہا، اے میرے قومی بھائیو، میں تم سے اس تبلیغ پر مزدوری میں مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے یہاں ہے، اور نہ میں ایمانداروں کو جنہیں تم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو دھتکارتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں تم جہالت کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے میرے بھائیو، اگر میں ان کو دھتکار دوں گا تو میری سہایتا کو کون اٹھے گا؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور سنو، اگر میری غریبی کی طرف جاتے ہو تو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو خیر سے کچھ نہ دے گا۔ اللہ ان کے دلوں کا اخلاص جانتا ہے، ورنہ میں ایسا کرنے پر ترنت اللہ کے نزدیک ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ بولے کہ اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا شروع کر کے بہت ہی جھگڑا کیا، اب بہتر ہے کہ جس عذاب کی دھمکی تو ہم کو سناتا ہے اگر تو سچا ہے تو ہم پر لے آ۔ نوح نے کہا کہ عذاب بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہی اسے تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اس کو کسی پرکار ہرا نہیں سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کروں تو بھی میری خیر خواہی تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتی، جبکہ اللہ ہی تمہاری ضد اور کینہ کی وجہ سے تم کو گمراہ رکھنا چاہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی اور پھیرے جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں
کہ اس نے قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو کہے کہ اگر میں نے بنا لیا ہے تو میرا گناہ میرے اوپر ہے، اور میں تمہارے جرموں سے جو تم کرتے ہو بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ جتنے لوگ تیری قوم سے ایمان لا چکے ہیں بس ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، سو تو ان کی بدکاریوں پر غمگین نہ ہو۔ اور ایک بیڑا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے الہام سے بنا جس پر تم لوگوں کو سوار ہونا ہوگا، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے دعا نہ کرنا، وہ بلا شبہ ڈوبیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ اور نوح بیڑا بناتا تھا، اور اس کی قوم سے جب کوئی جماعت اس پر گزرتی تو اس سے مسخری کرتے۔ نوح ان کے اتر میں کہتا، اچھا اگر تم ہم سے مسخری کرتے ہو تو جیسی تم ہم سے مسخری کرتے ہو ہم بھی تم سے کریں گے، پس تم جان لوگے کہ کس پر عذاب آئے گا جو اسے ذلیل کرے گا، اور کس پر ہمیشگی کی بلا نازل ہوگی۔ غرض اسی پرکار ہوتا رہا یہاں تک کہ جب ہمارا آدیش آ پہنچا۔ اور جب تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح کو آدیش دیا کہ ہر ایک قسم حیوانات میں سے جوڑا جوڑا چڑھائے، اور جس پر ہمارا حکم لگ چکا ہے اسے چھوڑ کر باقی اپنے گھر والوں کو اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو اس بیڑے میں سوار کر لے۔ اور نوح پر چند آدمی ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ پس اس نے سب کو جو اس سمے موجود تھے سوار کر لیا اور کہا کہ سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے چلے گی اور اسی کے نام سے ٹھہرے گی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ بیڑا پانی کی لہروں میں جو پہاڑوں کی طرح آتی تھیں ان کو لے جاتا تھا، اور نوح نے باپ ہونے کے ناطے محبت کے جوش میں اپنے بیٹے کو جو الگ ایک کنارے پر کھڑا تھا بلایا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا،
اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ وہ بولا کہ پانی کہاں تک برسے گا؟ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، بیٹا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، جس پر وہ رحم کرے گا وہی بچ پائے گا۔ اسی بات چیت کے درمیان ہی ان کے بیچ میں پانی کی ایک لہر رکاوٹ ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین، تو اپنا پانی جو اس سمے تجھ پر ہے پی لے، اور اے آسمان، تو برسنے سے تھم جا۔ اور پانی بھی اتر گیا اور اس قوم کا کام بھی تمام ہو چکا، اور بیڑا تیرتا تیرتا جودی پہاڑ پر ٹھہرا، اور پکارا کہ ظالموں کی قوم اللہ کے یہاں سے دھتکاری گئی۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ اور نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میرے مولا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو سب حاکموں کا حاکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ نیک عمل نہیں۔ اگر نیک عمل ہوتا تو تیرا کہا مانتا۔ پس جس چیز کے صحیح ہونے کا تجھے علم نہ ہو، اس کا مجھ سے پرشن نہ کر۔ میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ ایسے موقع پر محبت میں ڈوب کر نادانوں کی سی حرکت نہ کیا کر۔ یہ کڑا اتر سن کر بولا کہ اے میرے مولا، جس چیز کے صحیح ہونے کا مجھے علم نہ ہو، اس کے سوال کرنے سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اگر تو میرا گناہ نہ بخشے گا اور نہ رحم کرے گا تو میں بالکل ٹوٹا پا جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اس کے اتر میں اللہ کی طرف سے کہا گیا، اے نوح، تجھے معاف کیا گیا، اب تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ والے لوگوں پر ہیں کنارے پر اترا۔ اور بھی قومیں ہیں، ہم ان کو آسودگی دیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دکھ کی مار ہوگی۔ اے نبی، یہ غیب کی سوچنائیں ہیں جو ہم تیری طرف وحی دوارا بھیجتے ہیں، ورنہ اس سے پورو نہ تو اور نہ تیری قوم ان کو جانتے تھے۔ اور تکلیف پہنچے
تو اسی پرکار صبر کر، پرنام آخری میدان پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور نوح کی قوم کے بعد عاد نامک قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیول اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ میرے بھائیو، میں اس تبلیغ پر تم سے بدلہ نہیں چاہتا، میری مزدوری تو اللہ ہی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ بے غرض آدمی کی نصیحت مخلصانہ ہوتی ہے؟ اے بھائیو، اللہ سے بخشش مانگو، پھر اسی کی اور جھکے رہو، وہ تم پر آسمان سے برستے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا، اس لیے اس کا حکم مانو اور مجرمانہ روگردانی نہ کرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ وہ بولے اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی اسپشٹ ترک روشن دلیل تو لایا نہیں، اور تیرے کیول کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ کیول ہم تیرے کہنے سے تیری مانیں گے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تو جو ہمارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، ان میں سے کسی نے تجھ کو کچھ تکلیف پہنچائی ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ سو تم سب میرے خلاف جس پرکار کا داؤں چاہو چلا لو اور مجھے ڈھیل نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کیا ہے۔ میں اور تم کیا ہیں، جتنے جو ادھاری ہیں سب پر اسی کا اختیار ہے۔ سنو، میرا رب تو سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ولما جاء أمرنا
نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. اور اگر تم اس سچی شکشا سے منہ موڑے ہی رہے تو جن باتوں کو میں دے کر بھیجا گیا تھا وہ تو میں تمہیں پہنچا چکا. ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے. نافرمانی پر تم ہلاک ہوگے اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہارے استھان پر لے آئے گا. تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا پروردگار ہر وقت پر نگراں ہے. اور جب ہمارا حکم ان کی ہلاکت کے متعلق آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو کیول اپنی رحمت سے بچا لیا اور سخت دنڈ سے ان کو نجات دی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. اور اگر تمہیں ان کو دیکھنا ہو تو یہ عاد کی قوم ہے جن کے بھون یاتراؤں میں تمہاری نظر سے گزرتے ہیں، جو اپنے رب کے حکموں سے انکاری ہوئے اور اس کے رسولوں سے نافرمانی کی اور منہ موڑنے والوں ضدی لوگوں کے تابع رہے. اور جس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوئی. کیوں ہوئی؟ سنو، اس لیے ہوئی کہ عاد قوم اپنے رب کی انکاری ہوئی. سنو، عاد جو ہود کی قوم سے تھے اللہ کے یہاں سے دھتکارے گئے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. اور سنو، ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. اس نے بھی یہی کہا کہ بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کر کے اس میں آباد کیا ہے، پس تم اپنے گناہوں پر اس سے بخشش مانگو، پھر اس کے ہو رہو. بے شک میرا رب اپنے بندوں سے قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. وہ بولے کہ اے صالح، اس سے پورو تو ہمیں تجھ سے بہت کچھ آشائیں تھیں. کیا جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کی عبادت سے تو ہم کو روکتا ہے؟ اسی لیے ہم تیری نہیں مانتے. اور جس کام کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہمیں اس میں سخت پس و پیش ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذلك وعد غیر مکذوب۔ صالح نے کہا کہ اے بھائیو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہے، تو اس حال میں بھی اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے عذاب کے مقابلے میں کون میری سہایتا کرے گا؟ تم تو ہانی کے علاوہ مجھے کچھ بھی لابھ نہیں دے سکتے ہو۔ بھائیو، اگر تم نشانی مانگتے ہو تو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا کہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے کھاتی پھرے، اور اس کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ ترنت ہی تم کو عذاب دبا ڈالے گا۔ مگر وہ شریر مقابلے پر آمادہ ہوئے، پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو صالح نے کہا، اب تمہاری خیر نہیں، 3 روز تک اپنے گھروں میں چین سے گزار لو، یہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ پس جب ہمارا آدیش آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے رحمت کے ساتھ نجات بخشی، اور اس دن کی ذلت سے بچایا جس دن کافروں پر ذلت آئی تھی۔ نسندیہ تیرا پروردگار بڑا ہی زبردست اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی کڑک نے آ دبایا، پس وہ اتنے ہی سے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا اس زمین پر وہ بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمودیوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، خبردار رہو، سمودی اللہ کی جانب سے دھتکارے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ اور سنو، حضرت ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بیٹے کی شبھ سوچنا لے کر آئے، تو انہوں نے ابراہیم کو سلام کہا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور مہمان سمجھا، پس تھوڑی دیر میں وہ بچڑا بھنا ہوا لے آیا۔ پس جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کو نہیں بڑھتے تو ان کو اوپرا اپریچت سمجھا اور جی میں ان سے ڈرا۔ فرشتوں نے انومان سے معلوم کر کے کہا کہ ابراہیم خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اس سمے ابراہیم کی بیوی سارا کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی، ہنس پڑی اور ہم نے اسے اسحاق کی شبھ سوچنا دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ ہائے ہائے کرنے لگیں کہ میں اس آیو میں جنوں گی، حالانکہ میں بوڑھی ہونے کے علاوہ بانجھ بھی ہوں اور میرا پتی بوڑھا ہے، یہ بے شک عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہے؟ اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ اللہ بڑی تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ پس جب ابراہیم کے دل سے ڈر دور ہوا اور اولاد کی خوشخبری بھی اس سے آ چکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ لوطیوں کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوط کی قوم ہلاک نہ ہو، کیونکہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا نرم دل اور ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا۔ اسے کہا گیا اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دے، یہ حکم ٹل نہیں سکتا، تیرے رب کا نشچت آدیش آ چکا ہے، یعنی ان پر عذاب اٹل آنے والا ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس انسان کی شکل میں آئے تو غیب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا آنا اس سے برا معلوم ہوا، اور جی میں گھبرایا اور کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وہ اس پریشانی میں تھا کہ فرشتے اندر آ گئے اور اس کی قوم کے آوارہ لوگ ان کو دیکھ کر اس کے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، اور وہ لوگ اس سے پہلے بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر لوط نے ان کے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ اے بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے شریعت کے مطابق ہر طرح سے پاک ہیں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کیا کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ وہ شہوت پر اتارو ایک زبان ہو کر بولے، جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کچھ لینا دینا نہیں، اور جو ہمارا ارادہ ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے۔
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. لوط نے کہا کہ ہائے کاش کہ آج مجھ کو اتنی قوت ہوتی کہ میں اکیلا ہی تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی زبردست سہیوگی کی پناہ میں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم تیرے پروردگار کے ایلچی ہیں، وہ ہرگز تیرے پاس تک نہ پہنچ سکیں گے، اس لیے تو اپنے کنبے کو لے کر رات کو کسی سمے نکل جا، اور کوئی تم میں سے پھر کر نہ دیکھے مگر تیری پتنی اوش دیکھے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آنے کو ہے۔ ان کے عذاب کے لیے صبح کا سمے سنشچت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سو جب ہمارا حکم ان کی بربادی کے بارے میں آ پہنچا تو اس بستی کے اوپری حصہ کو ہم نے نیچے کر دیا اور اس پر کھنگروں کی پتھریاں جو اللہ کے یہاں مقرر تھیں برسائیں، اور یہ پتھریاں ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں، یعنی ان پتھریوں کا دنڈ ایسے برے لوگوں کے لیے اسمبھو اور انیائے نہ تھا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور سنو، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور سماجی جیون کے نیموں میں سے انیواریہ ہے کہ ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ تم اللہ کی کرپا سے تجارت پیشہ ہو، میں تم کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور اگر ماپ تول میں کمی کرنا نہ چھوڑو گے تو تمہارے حال پر مجھے عام عذاب کے دن کا ڈر ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ اور اے میرے بھائیو، ماپ اور تول نیائے کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو وستویں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا لابھ ہر حال میں تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سچی بات مانو تو تمہارا بھلا ہوگا، اور اگر نہ مانو گے تو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیہ انیب۔ وہ ماننے کے بجائے کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہمیں یہی نصیحت کیا کر کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کی عبادت کرنا ترک کر دیں، یا اپنے مالوں میں جس پرکار چاہیں خرچ کرنا چھوڑ دیں؟ واہ صاحب، بے شک تو ہی بڑا نرم دل اور نیک بخت رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیو بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے پروردگار کی دی ہوئی ہدایت پر ہوں اور اس نے محض اپنے فضل سے مجھے پاک اور حلال روزی عطا کی ہو اور مجھے حکم دیا ہو کہ میں تم کو سناؤں، تو بھی میں خاموش رہوں؟ نہ میں خاموشی پسند کرتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن باتوں سے تم کو منع کرتا ہوں انہیں سوئم کروں۔ میرا ارادہ تو بھرسک قوم کی اصلاح کرنے کا ہے، اور مجھے توفیق اللہ ہی نے دی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ حضرت شعیب نے یہ بھی کہا کہ اے بھائیو، میری دشمنی سے ایسے کام نہ کرنے لگو جن کی وجہ سے تم پر ہود اور صالح کی قوم جیسا عذاب نازل ہو، اور لوط کی قوم بھی تم سے دور نہیں۔ ان کے واقعات پر بھی غور کرو اور اپنے پروردگار سے گناہوں پر بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف جھکے رہو۔ میرا پروردگار بڑا مہربان محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تو جو کچھ نصیحت وغیرہ کرتا ہے اس میں سے ادھیکانش حصہ ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تجھے اپنی قوم میں بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تیرے کنبے کے لوگ نہ ہوتے تو ہم نے مدت ہوئے تجھے پتھروں سے مار دیا ہوتا، اور تو ہمارے نزدیک رو والا نہیں ہے۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔
شعیب نے کہا کہ بھائیو، میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے بڑھ کر عزت دار ہے، جس کے خوف سے تم میرا لحاظ سمان کرتے ہو، اور اللہ کو تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال چکے ہو، گویا اس سے تمہارا کوئی مطلب ہی نہیں۔ میرا پروردگار تمہارے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بھائیو، جاؤ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، میں بھی کرتا ہوں۔ جسے عذاب آ کر ذلیل کرے گا اور جو اللہ کے نزدیک جھوٹا ہوگا، کچھ دن پشچات تم سوئم اس کو جان لوگے۔ پس اب اسی میں لگے رہو اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اور جب ہمارا غضب سے بھرا ہوا آدیش پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے محض اپنی کرپا سے ان کو نجات دی، اور نافرمان ظالموں کو سخت آواز نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور اس پرکار خس کم جہاں پاک کا اداہرن بنے، گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ لوگوں سن رکھو کہ مدین والوں کی ہلاکت ہوئی جیسے سمودیوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور سنو، اسی پرکار ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانوں اور ظاہر غلبہ کے ساتھ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، پھر بھی وہ فرعون ہی کی چال پر چلے، حالانکہ فرعون کی چال درست نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہو کر ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے اور برے اتارے ہوئے۔ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی، اور قیامت کے روز بھی بہت ہی برا بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ یہ کفار کی بستیوں کے سماچار ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی چھتیں ابھی بھی کھڑی ہیں اور کچھ بالکل ویران ہیں، اور ہم اللہ نے ان پر انیائے نہ کیا تھا، لیکن وہ نافرمانی سے اپنے اوپر عام انیائے کر رہے تھے۔ سو جب تیرے رب کا آدیش ان کی ہلاکت کے لیے آ پہنچا تو ان کے معبودوں نے جن کو اللہ کے علاوہ وہ پکارا کرتے تھے کچھ بھی کام نہ دیا، بلکہ سوائے تباہی کے ان کو کچھ بھی نہ دے سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
وما نؤخره إلا لأجل معدود. اسی پرکار تیرے رب کی پکڑ ہے جب ظالم قوموں کی بستیوں کو پکڑتا ہے تو بے شک اس کا عذاب نہایت دردناک اور بڑی شدت کا ہوتا ہے، کسی میں اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ سب لوگ اس دن جمع کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہ اس دن سب لوگ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس دن کو ایک مقرر سمے تک کسی حکمت سے ملتوی کرتے ہیں۔ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. یاد رہے کہ جس سمے وہ دن آ گیا تو کوئی نفس بھی بنا اللہ کی انمتی کے نہیں بول سکے گا، پھر کچھ ان میں بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ پس جو بدبخت ہوں گے وہی تو دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور چیختے ہوئے گدھے کی سی آوازیں نکالیں گے۔ جب تک آسمان اور زمین اس موجودہ شکل میں بدل جانے کے بعد قائم رہیں گے، ہمیشہ تک اسی آگ میں ان کو رہنا ہوگا۔ آئندہ تیرے پروردگار کو اختیار ہے، جسے چاہے نکال دے، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے ترنت کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین موجود رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آئندہ تیرے رب کو اختیار ہے، یہ وعدہ کی گئی جنت اٹوٹ بدلہ ہے۔ پس جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کے غلط اور جھوٹ ہونے میں بالکل شک نہ کرو، یہ تو ایسے عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا ان سے پہلے کرتے تھے۔ ہم ان سب کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیں گے جو کم نہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی ایسے لوگوں سے اختلاف ہوا کہ کچھ تو ایمان لائے اور کچھ انکاری ہوئے، اور اگر تیرے رب کا حکم نہ گزر چکا ہوتا تو اس دنیا ہی میں ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ اس سے سخت انکاری ہیں۔ اور تیرا پروردگار سب کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا، اسے کسی کے جتلانے
کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اس لیے جیسا تجھے حکم ہوتا ہے تو اور تیرے ماننے والے مضبوط رہنا، اور کسی طرح سے اس میں بدعت ایجاد کر کے کجی نہ کرنا، بے شک وہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور ظالموں کی طرف ذرا بھی میلان نہ کرنا، ورنہ دوزخ کی آگ عذاب میں مبتلا ہوگے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سہایک نہ ہوگا، اور نہ تمہیں کسی پرکار سے کسی کی سہایتا پہنچے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اور دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح، ظہر، عصر اور مغرب کو، اور کچھ رات گئے یعنی عشاء کی نماز پڑھا کر، کیونکہ نیکیاں بدیوں کو اللہ کے حکم سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کیا کر، کیونکہ اللہ نیک لوگوں کا اجر برباد نہیں کیا کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایسے دانا سمجھدار کیوں نہ ہوئے کہ فسادیوں کو ملک میں فساد کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور باقی ظالم لوگ لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو ملی تھیں، اور وہ مجرم تھے۔ اور تیرا پروردگار ناحق ظلم سے کسی بستی کو جب تک وہ صلاحیت پر ہوں ہلاک نہیں کیا کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اختیاری احکام میں کسی پر جبر نہیں کرتا، ہمیشہ اسی پرکار مختلف رہیں گے۔ لیکن جن پر تیرے پروردگار نے رحم کیا اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہوگا، یعنی بھلائی کی توفیق عطا کی، اور تیرے رب کا فرمان لاگو ہو چکا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور رسولوں کے قصوں سے وہ واقعات ہم تجھ کو سناتے ہیں
جن کے ذریعہ سے ہم تیرے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں سچی ہدایت اور ایمانداروں کے لیے واعظ اور نصیحت کی بات پہنچ چکی ہے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے ان سے کہے کہ تم اپنے راستے پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی کیے جائیں گے، اور اللہ کے وعدوں کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی ظاہر اور پوشیدہ سب باتیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اور سب معاملات کو اسی اللہ ہی کی طرف لوٹنا بھی ہے، سو اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں، ہر ایک نیک اور بد کام کا تم کو بدلہ دے گا۔